وقال ابو حنیفة ومحمد رحمهما الله تعالى اذا دفع الزكاة الى رجل يظنه فقيرا ثم بان انه غني او هاشمي او كافر او دفع في ظلمة الى فقير ثم بان انه ابوه او ابنه فلا اعادة عليه. وقال ابو یوسف رحمه الله تعالى عليه الاعادة. بھئی بات چل رہا ہے کس کو زکوٰۃ دینی جائز ہے اور کس کو زکوٰۃ دینی نہیں جائز. بھئی تو چنانچہ سب سے پہلے صاحب قدوری نے وہ آیت ذکر کی تھی کہ جس کے اندر زکوٰۃ کے مصارف بیان ہوئے تھے. بھئی زکوٰۃ کے مصارف اسی طرح صاحب قدوری آپ کو آگے کی تفصیل بتلاتے چلے گئے. بھئی یا یہ بھی بتلایا آپ کو انہوں نے کہ اپنے اصول و فروع کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی. بھئی اصول یعنی جو اوپر کی طرف ہیں باپ دادا نانا پردادا وغیرہ. بھئی اور اسی طرح دادی نانی ہے پرنانی ہے پردادی وغیرہ. اور فروع جو ہے جو نیچے کی طرف اولاد وغیرہ ہے یعنی بیٹا ہے پوتا ہے اور پڑپوتا ہے اسی طرح بیٹی ہے ان کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی. بھئی البتہ اس کے علاوہ باقی رشتہ داروں کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے. بھئی سمجھ میں آئے جیسے بھائی ہے بھائی اگر مستحق زکوٰۃ ہے تو اس کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے. بہن اگر مستحق زکوٰۃ ہے اس کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے. بھئی چچا ہے پھوپھی ہے سوتیلا باپ ہے سوتیلی ماں ہے ان کو بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے. بھئی جبکہ یہ مستحق ہوں. بھئی تو کہتے ہیں وقال ابو حنیفہ ومحمد رحمہم اللہ. بھئی ایک آدمی نے کسی کو زکوٰۃ دی اور اس کا خیال یہ تھا کہ یہ شخص فقیر ہے محتاج ہے غریب ہے لیکن پھر پتہ چلا بعد میں بھئی کہ یہ تو مالدار آدمی ہے جس کو میں نے پیسے زکوٰۃ دیے تھے وہ تو مالدار آدمی ہے یا یہ تو ہاشمی ہے اور ابھی اوپر ذکر ہوا کہ بنی ہاشم کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں. اور کافر یا یہ پتہ چلا کہ یہ شخص تو کیا ہے کافر تھا جسے میں نے مال دے دیا زکوٰۃ کا. یا اندھیرے میں کسی کو زکوٰۃ دی اس نے بھئی تاریکی تھی نظر نہیں آیا کون ہے بعد میں پتہ چلا یہ تو اس کے والد تھے جس کو اس نے زکوٰۃ دے دی یا اس کا بیٹا تھا زکوٰۃ دینے والے کا بیٹا تھا. بھئی تو امام اعظم ابو حنیفہ اور امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں اس شخص پر زکوٰۃ کا اعادہ نہیں ہے. بھئی بس زکوٰۃ ادا ہو گئی زکوٰۃ ادا ہو گئی. بھئی ادائیگی ہو گئی. جبکہ امام ابو یوسف رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس پر اعادہ ہے اسے پھر کیا کرنا پڑے گی زکوٰۃ دینا پڑے گی. تو یاد رکھیے اگر وہ لینے والا تو کافر تھا پتہ زکوٰۃ دی پتہ نہیں چلا دے دی بعد میں پتہ چلا یہ کافر تھا تو زکوٰۃ ادا نہیں ہوئی پھر دینا پڑے گی. لیکن اگر زکوٰۃ دی پھر بعد میں کیا پتہ لگا کہ یہ تو کافر نہیں بھئی کافر کا تو مسئلہ میں نے بیان کر دیا اس کی صورت میں ادائیگی نہیں ہوئی دوبارہ کیا کرنا پڑے گا اعادہ کرنا پڑے گا. ہاں باقیوں کی صورت میں زکوٰۃ ادا ہو جائے گی اب اعادہ نہیں کریں گے. بھئی یہ معنی ہے وقال ابو حنیفہ ومحمد رحمہم اللہ تعالی اور طرفین رحمہم اللہ فرماتے ہیں اذا دفع الزکاة الى رجل یظنہ فقیرا کہ جب دے حوالے کر دی زکوٰۃ ایک ایسے آدمی کو جسے یہ گمان کرتا ہے کہ یہ فقیر ہے ثم بانا یبینو کے معنی ظاہر ہونا. بھئی اسی سے بیان ہے. بھئی بیان کے ذریعے بھی انسان اپنی دل کی بات کو ظاہر کرتا ہے. بھئی
ثم بانا پھر یہ بات ظاہر ہوئی انہو ابوہ او ابنہ کہ یہ اس کا باپ ہے یا اس کا بیٹا ہے، یعنی اسی زکات دینے والے کا باپ یا بیٹا ہے، فلا اعادت علیہ تو اس شخص پر زکات کا اعادہ نہیں ہے بھائی، اس لیے کیونکہ اس نے اپنی طرف سے کیا کر لی، پوری کوشش کر لی بھائی۔ میں نے بتایا کافر کی صورت میں اعادہ کریں گے بھائی جی۔ وقال ابو یوسف رحمہ اللہ تعالی علیہ الاعادۃ، امام ابو یوسف رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس پر اعادہ ہے، اسے اعادہ کرنا پڑے گا۔ ولو دفع الى شخص ثم علم انه عبده او مکاتبه لم يجز في قولهم جميعا۔ دوسری صورت یہ کسی کو زکات دی بھائی، اندھیرے میں دی، مثلا بعد میں پتہ چلا کہ یہ تو اس کا اپنا غلام تھا یا اس کا اپنا مکاتب تھا، تو کہتے ہیں اس صورت میں تینوں ائمہ کے نزدیک زکات ادا نہیں ہوئی بھائی، اس لیے کہ غلام کا مال دراصل کیا ہوتا ہے، مالک ہی کا مال ہوتا ہے، تو وہ ادائیگی پائی نہیں گی، تملیک پائی نہیں گی، غلام تو کسی چیز کا مالک ہی، اور زکات میں تو تملیک ضروری تھی کہ دوسرے کو کیا کیا جائے، مالک بنایا جائے، اسی لیے تو بتلایا تھا کہ اس کے لیے مسجد نہیں بنا سکتے، کسی کو کفن نہیں دے سکتے، اور سمجھ میں آیا کیوں؟ کیونکہ زکات کے اندر کیا ضروری ہے، کسی دوسرے کو مالک بنانا ضروری ہے بھائی۔ اسی طرح مکاتب جو ہے، مکاتب کو دے دیا بھائی، مکاتب کے مال کا بھی تو یہ مالک کا حق ہوتا ہے اس کے مال میں، تو تملیک نہیں پائی گئی پوری طرح، لہذا اس صورت کے اندر بھی زکات ادا نہیں ہوئی۔ تو کہتے ہیں ولو دفع الى شخص، اور اگر حوالے کی کسی شخص کے زکات، ثم علم پھر اسے علم ہوا کہ انہ عبدہ او مکاتبہ کہ اس کا غلام ہے یا اس کا مکاتب ہے، لم یجوز فی قولہم جمیعا تو جائز نہیں ہے ان سب کے قول میں، یعنی تین ائمہ کے قول میں یہ جائز نہیں ہے۔ ولا يجوز دفع الزکاة الى من يملك نصابا من اي مال كان ويجوز دفعها الى من يملك اقل من ذلك۔ بھئی یاد رکھیے زکات اس شخص کو دیں گے جو نصاب کا مالک نہ ہو بھئی، نصاب کا مالک نہ ہو، اور جس مال میں سے بھی ہو وہ نصاب کا مالک نہ ہو۔ بھئی زکات کی ادائیگی کے لیے تو ضروری تھا، زکات کے وجوب کے لیے تو ضروری تھا کہ انسان نصاب کا مالک ہو۔ کس کا مالک ہو؟ اور کس کس مال میں یہ آیا کرتی تھی؟ سونا، چاندی، روپے پیسے اور مال تجارت۔ باقی جو گھر کا سامان ہوتا تھا، گھر کا سامان تھا چاہے وہ کروڑوں میں کیوں نہ ہو، میں نے بتلایا تھا اس کے اندر زکات نہیں، لیکن جس کو دینی ہے اس کے پاس نصاب نہیں ہونا چاہیے کامل، چاہے مال یعنی اس نصاب میں سے ہو یا اس کے علاوہ زائد سامان ہو۔ سمجھ میں آیا بھائی؟ ایک آدمی ہے اس کے پاس سونا، چاندی، کرنسی یا مال تجارت تو اتنا نہیں جو نصاب کو پہنچے، 17-18 ہزار کو جو پہنچے، اتنا سونا چاندی بھی نہیں ہے، روپیہ پیسہ بھی نہیں ہے، اور مال تجارت بھی نہیں ہے، 18,000 تک نہیں پہنچتی اس کی قیمت بھائی، لیکن اس کی ضرورت سے زائد اتنا سامان ہے جس کی قیمت نصاب تک پہنچ جاتی ہے، اس کی ضرورت سے زائد سامان، ضرورت سے زائد سامان وہ ہے بھائی جو استعمال میں نہیں آتا، بہت قلیل کبھی استعمال میں آ جاتا ہے، ورنہ استعمال میں ہی نہیں آتا بھائی۔ سمجھ میں آئی بات بھائی؟ تو گھر میں جو ضرورت کا سامان ہے جو اس کے اور اس کے گھر والوں کے استعمال میں آتا رہتا ہے وہ تو ضرورت سے زائد نہیں، لیکن جو استعمال میں نہیں آتا، نہایت قلیل کبھی استعمال میں آتا ہے، تو اس کو بھی ملایا جائے گا، اس کے قیمت بھی لگائی جائے گی اور دیکھا جائے گا نصاب تک اس کی قیمت پہنچتی ہے نہیں۔ زکوٰۃ کی ادائیگی میں تو ہم ان کی قیمت نہیں لگاتے تھے، لیکن اب کیا کیا جائے گا؟
زکوٰۃ کا مستحق ہونے کے لیے ان کی بھی قیمت لگا کر دیکھی جائے گی کہ کہیں ان نصاب تک تو نہیں پہنچتی کوئی. تو یہ معنی ولا يجوز دفع الزکوٰۃ الی من یملک نصابا من ای مال کان، اور جائز نہیں ہے زکوٰۃ دینا الی من اس شخص کی طرف یملک نصابا جو مالک ہے نصاب کا، من ای مال کانا جس مال میں سے بھی ہو گئی. اسی لیے دیکھا صاحب خدوری نے کیا قید بڑھا دی، جس مال میں سے بھی ہو گئی، جس مال میں سے بھی ہو. سمجھ میں آیا؟ یہ جو 4 مال تھے نا جس میں زکوٰۃ آتی تھی اس کو کہتے تھے نصاب نامی. کیا کہتے تھے؟ یہ نامی نمو سے ہے. نمو کا معنی بڑھنا کیونکہ اس کے اندر عموماً بڑھنا پایا جائے گا. بھائی مال تجارت ہے، بڑھتا ہے نہیں سال کے اندر. بھائی ہاں سونا چاندی وغیرہ اس کے لیے بھی یہ بھی اگرچہ گھر میں پڑا رہے لیکن یہ حکمن حکم لگائیں گے یہ کیا ہے، بڑھنے والا مال ہے، حکمن بڑھ رہا ہے. تو یہ جن چیزوں میں زکوٰۃ واجب تھی یہ سارے تھے نصاب نامی. اور یہ جو گھر کا سامان میں نے بتلایا ضرورت سے جو زائد ہے وہ نصاب غیر نامی ہے. بھائی اور زکوٰۃ تو صرف کس میں آیا کرتی تھی؟ نصاب نامی میں آتی تھی، نصاب غیر نامی میں نہیں آتی تھی. لیکن زکوٰۃ کا مستحق ہونے کے لیے ضروری ہے کہ اس شخص کے پاس نہ تو نصاب نامی ہو اور نہ نصاب غیر نامی ہو. گئی اسی لیے کہا من ای مال کان جس مال میں سے بھی ہو ویجوز دفعها الی من یملک اقل من ذلک، اور جائز ہے دینا زکوٰۃ کا الی من اس شخص کو یملک جو مالک ہے اقل من ذلک اس سے کم کا جو مالک ہے. بھائی جو اس سے کم کا مالک ہے نہ اس کے پاس نصاب نامی ہے نہ نصاب غیر نامی ہے، اس سے کم ہے تو اس کو دینا جائز ہے. وَإِن كَانَ صَحِيحًا مُقْتَسِبًا اگرچہ وہ صحیح ہو، مقتصباً کمانے والا ہو. بھائی صحیح ہے مولانا، معذور وغیرہ بھی نہیں، اپاہج بھی نہیں ہے، اور مقتصب کیا کرتا ہے، کمانے والا بھی ہے. پھر بھی جب اس کے بعد نہ نصاب نامی ہے نہ نصاب غیر نامی ہے تو وہ زکوٰۃ کا مستحق ہے، اس کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے. وَيُكْرَهُ نَقْلُ الزَّكَاةِ مِنْ بَلَدٍ إِلَى بَلَدٍ آخَرَ، اور مکروہ ہے زکوٰۃ کو منتقل کرنا ایک شہر سے دوسرے شہر کی طرف. ایک شہر سے وَإِنَّمَا يُفَرَّقُ صَدَقَةُ كُلِّ قَوْمٍ فِيهِمْ، اور تقسیم کیا جائے گا ہر قوم کے صدقہ، یعنی ہر قوم کی زکوٰۃ کو فیہم انہی کے اندر. الا ان یحتاج ان ينقلها الانسان الى قرابته، مگر یہ کہ محتاج ہو جائے اس کو منتقل کرنے کا انسان الى قرابته اپنے رشتہ داروں کی طرف، او الى قوم یا ایسے لوگوں کی طرف ہم احوج الیہ. الیہ ہے آپ کے نسخوں میں بھائی، الیہا ہونا چاہیے. ہم احوج الیہا جو زیادہ محتاج ہیں زکوٰۃ کے، من اہل بلدہ اس کے اپنے شہر والوں سے. الیہا بھائی ہاضمی زکوٰۃ کو راجع ہے. بھائی بھائی صاحب قدوری آپ کو بتلا رہے ہیں بھائی جس شہر کی زکوٰۃ ہو اس کو کسی دوسرے شہر کی طرف منتقل کرنا مکروہ ہے. اس زیادہ حق اسی شہر والوں کا ہے تو مال زکوٰۃ کو کیا کیا جانا چاہیے، جس شہر سے وصولی ہو اسی شہر کے محتاجوں مساکین وغیرہ میں اس کو تقسیم کر دینا چاہیے. ہاں کبھی انسان محتاج ہوتا ہے، ضرورت ہوتی ہے، دوسرے شہر میں اس کے رشتہ دار ہیں وہ بڑے محتاج ہیں، تو پھر اس صورت میں اجازت ہے بھائی. تو اس کے رشتہ دار یا ایسے لوگ ہیں جو زکوٰۃ اس کے شہر والوں سے بھی زیادہ مستحق ہیں زکوٰۃ کے، تو پھر اس صورت میں انسان کیا کر سکتا ہے، منتقل کر سکتا ہے. یہ معنی ہے بھائی. دیکھو وَيُكْرَهُ نَقْلُ الزَّكَاةِ مِنْ بَلَدٍ إِلَى بَلَدٍ آخَرَ، اور مکروہ ہے منتقل کرنا زکوٰۃ کو ایک شہر سے دوسرے شہر کی طرف. وَإِنَّمَا يُفَرَّقُ صَدَقَةُ كُلِّ قَوْمٍ فِيهِمْ، اور تقسیم کیا جائے گا ہر قوم کی زکوٰۃ کو انہی کے اندر. إِلَّا يَحْتَاجَ أَن يَنْقُلَهَا الْإِنسَانُ إِلَى قَرَابَتِهِ،
مگر یہ کہ محتاج ہو جائے اس کو منتقل کرنے کا. کون محتاج ہو جائے اس کو منتقل کرنے کا؟ الانسان، یہ فاعل آ گیا، انسان اس کو منتقل کرنے کا محتاج ہو جائے. الی قرابتہ، اپنے رشتہ داروں کی طرف، او الی قومی، یا ایسے لوگوں کی طرف، ہم احوج الیہا، جو اس زکوٰۃ کے زیادہ محتاج ہیں، من اہل بلدہ، اس کے اپنے شہر والوں سے. بھائی اپنے شہر والوں سے. باب صدقۃ الفطر، یہ باب ہے بھائی صدقہ فطر کے بیان میں. صدقہ فطر بھائی آپ جانتے ہیں رمضان المبارک کا جب مہینہ گزرتا ہے اور عید کا دن آتا ہے تو صدقہ فطر انسان پر واجب ہو جاتا ہے، اس کی ادائیگی واجب ہو جاتی ہے. بھائی صدقہ فطر دینا پڑتا ہے کہ اس نے فطر کے زمانے کو پا لیا. کیا کیا بھائی؟ ایک تو روزے کا زمانہ تھا، اس کے علاوہ باقی زمانہ کیا کہلاتا ہے؟ فطر. فطر کہتے ہیں وہ حالت جس میں انسان کا روزہ نہیں ہوتا. بھائی سمجھ میں آیا بھائی؟ تو اس نے فطر کے زمانے کو پا لیا. تو اس بات پر بھائی بطور شکر کے کہ اللہ تعالیٰ نے مکمل رمضان نصیب فرمایا اور اب اس نے بخیر و عافیت فطر کے زمانے کو پا لیا، تو اب اس پر صدقہ فطر دینا ضروری. اپنے مال میں سے کچھ حصہ نکالے اور اللہ کے راستے میں دے. بھائی اس کو کیا کہتے ہیں؟ صدقہ فطر کہتے ہیں. صدقہ فطر. تو کہتے ہیں صدقۃ الفطر واجبۃ علی الحر المسلم اذا كان مالکا لمقدار النصاب فاضلا عن مسکنہ وثيابہ واثاثہ وفرسہ وسلاحہ وعبیدہ للخدمہ. صدقہ فطر واجب ہے ہر آزاد مسلمان پر، اذا كان مالکا لمقدار النصاب، جبکہ وہ مالک ہو کس چیز کا؟ نصاب کی مقدار کا. لیکن یہاں پھر یاد رکھنا جو بھی نصاب ہو، مولانا سمجھ میں آئے، چاہے نصاب نامی ہو یا نصاب غیر نامی ہو. اسی لیے دیکھو صاحب قدوری آگے بتلائیں گے اس کی ضرورت سے جو زائد چیزیں ہیں وہ بھی اگر نصاب نامی تک پہنچتی ہیں تو کیا کرنا پڑے گا؟ اسے صدقہ فطر. دیکھیے خود آگے تفصیل کریں گے. کہتے ہیں اذا کان مالکا لمقدار النصاب، جب وہ مالک ہو نصاب کی مقدار کا، فاضلا اس حال میں کہ وہ زائد ہے، عن مسکنہ اس کی رہائش سے. ایک تو گھر ہے، ایک زائد گھر بھی ہے اس آدمی کے پاس بھائی، جو اس کے کبھی کام ہی نہیں آیا، بس ویسے اس نے رکھا ہوا ہے، تو وہ کیا ہوا؟ ضرورت سے زائد. اب اس کی قیمت لگاؤ، وہ تو ضرور نصاب کو پہنچے گی. معلوم ہوا اس پر صدقہ فطر دینا واجب ہے. اگرچہ اس کے پاس نہ اتنا سونا ہے، نہ چاندی ہے، نہ مال تجارت ہے، نہ کرنسی ہے، تو جو زائد ہوگا عن مسکنہ اس کے رہائش گاہ سے، وثیابہ اور اس کے کپڑوں سے، ضرورت کے کپڑوں سے زائد جو ہے، وہ اساسہ اور سامان گھر کا. اساس کیا مراد ہے؟ کیا معنی؟ گھر کا سامان. وہ فرسہ اور اس کا گھوڑے سے، وسلاحہ اور اس کے اسلحے سے، وعبیدہ للخدمہ اور اس کے جو غلام ہیں خدمت کے لیے بھائی، ان سے جو زائد ہیں چیزیں ان کی قیمت لگا لو، نصاب تک پہنچتی ہیں تو اس پر زکوٰۃ صدقہ فطر واجب ہے. یخرج ذلک عن نفسہ وعن اولادہ الصغار، نکالے گا یہ صدقہ فطر اپنی طرف سے بھی، وعن اولادہ الصغار اور اپنے چھوٹے بچوں کی طرف سے بھی، وعبیدہ للخدمۃ اور اپنی خدمت کے غلاموں کی طرف سے بھی ادا کرے گا. ولا یؤدی عن زوجته ولا عن اولاده الكبار اور ادا نہیں کرے گا اپنی بیوی کی طرف سے اور نہ اپنے بڑی اولاد کی طرف سے جو بالغ ہو چکی ہے. سمجھ میں آیا بھائی؟ جو چھوٹے ہیں، صغیر ہے اس کی اولاد، نابالغ ہیں، اس کے خدمت کے غلام ہیں اور اس کے جو ہے
اپنی طرف سے، ان سب کی طرف سے، تو اس شخص پر صدقہ فطر کی ادائیگی ضروری ہے، ان سب کی طرف سے دے بھائی. ہاں بیوی کی طرف سے اس پر دینا ضروری نہیں، بڑی اولاد ہے، بالغ ہے، اس کی طرف سے اس پر دینا ضروری نہیں. ہاں اگر دے دیتا ہے تو ادا ہو جائے گی. تو کہتے ہیں نہ اپنی بیوی کی طرف سے دے گا، نہ اپنی بڑی اولاد کی طرف سے دے گا. وَإِن كَانُوا فِي عِيَالِهِ، اگرچہ یہ بڑی اولاد کیا ہے، اس کے عیال میں کیوں نہ ہو، ان کا نان نفقہ اسی پر کیوں نہ ہو، اسی کے پاس رہتے ہوں، پھر بھی ان کی طرف سے دینا اس کے لیے ضروری نہیں. لیکن میں نے بتلایا اگر دے دے گا تو ادا ہو جائے گی. وَلَا يُخْرِجُ عَن مُكَاتَبِهِ وَلَا عَن مَمَالِكِهِ لِلتِّجَارَةِ، اور نہیں نکالے گا صدقہ فطر اپنے مکاتب کی طرف سے. سمجھ میں آیا؟ کیونکہ مکاتب پر اب اس کو پوری ولایت حاصل نہیں ہے بھائی، اس نے تو مال ادا کرنا ہے اور آزاد ہو جانا ہے، اسی لیے اسے خدمت وغیرہ بھی نہیں لے سکتا، تو اس کی طرف سے بھی اس پر نہیں ہے. وَلَا عَن مَمَالِكِهِ لِلتِّجَارَةِ، اور نہ اپنے ان غلاموں کی طرف سے جو تجارت کے لیے اس نے رکھے ہیں. بھائی یہ شخص کام ہی کیا کرتا ہے، غلام خریدتا ہے، بیچتا ہے، تو جو غلام اس نے تجارت کی نیت سے خریدے ہیں وہ تو مال تجارت ہے، ان میں سے ان پر تو کیا آ جائے گی، زکوٰۃ آ جائے گی، تو صدقہ فطر ان میں سے اب نہیں ادا کرے گا. یہ معنی والا عن ممالکہ للتجارت، اور نہ اپنے ان غلاموں کی طرف سے نکالے گا جو تجارت کے لیے ہیں. والعبد بین الشریکین لا فطرۃ علی واحد منہما، اور وہ غلام جو دو شریکوں کے درمیان ہے. بھئی میں نے اور زید نے مل کر ایک غلام خریدا ہے، آدھا غلام اس کا ہے اور آدھا میرا ہے، ایک دن میری خدمت کرتا ہے، ایک دن اس کی خدمت کرتا ہے. بھائی صورت سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو اب اس مشترک غلام کا صدقہ فطر کس پر آئے گا؟ کہتے ہیں نہیں بھائی، کسی ایک کو بھی اس پر پوری ولایت حاصل نہیں ہے، کامل ملکیت نہیں ہے، لہذا کسی ایک پر بھی اس کے لیے صدقہ فطر دینا ضروری نہیں. یہ معنی والا عبد بین الشریکین، اور وہ غلام جو دو شریکوں کے بیچ ہو. لا فطرۃ علی واحد منہما، تو صدقہ فطر ان میں سے کسی ایک پر بھی نہیں ہے. وَيُؤَدِّي الْمُسْلِمُ الْفِطْرَةَ عَنْ عَبْدِهِ الْكَافِرِ، اور ادا کرے گا مسلمان صدقہ فطر اپنے کافر غلام کی طرف سے بھی. اگر ایک شخص ہے اس کا کوئی غلام کافر ہے بھائی، اس کی طرف سے بھی کیا کرنا پڑے گا؟ صدقہ فطر اس کو دینا پڑے گا. بھائی سمجھ میں آیا؟ تو صدقہ فطر افراد کی طرف سے دیا جاتا ہے، تو یہ سارے افراد جو ہوں گے ان کی طرف سے، حتیٰ کہ عید. اور یہ یاد رکھنا آگے صاحب قدوری بتلائیں گے یہ واجب کب ہو جاتا ہے. کہتے ہیں جو عید کی فجر کو پالے، عید کے دن جب صبح صادق ہوئی مولانا، اس وقت جو فرد موجود تھے ان کی طرف سے صدقہ فطر ان پر کیا ہو گیا؟ واجب ہو گیا، اس سے پہلے نہیں. لہذا عید کی رات سے پہلے اگر ان میں سے کوئی فوت ہو جائے تو اس کی طرف سے صدقہ فطر دینا صدقہ فطر نہیں ہے بھائی. اور اگر عید کی رات میں اس کا بچہ پیدا ہوا صبح صادق سے پہلے، تو اس بچے کی بھی کیا کی جائے گی؟ اس کی طرف سے بھی صدقہ فطر، کیونکہ میں نے کہا تھا یہ افراد کی طرف سے دیا جاتا ہے، اور جو فرد عید کی فجر کو پاتے ہوئے موجود تھا ان سب پہ کیا آ گیا؟ صدقہ فطر آ گیا. ہاں اگر اس کا بچہ پیدا ہوا فجر طلوع ہو جانے کے بعد بھائی، تو اب اس کی طرف سے زکوٰۃ دینا ضروری نہیں. سمجھ میں آیا؟ تو پہلے وہ تھا رمضان کے زمانے کے اندر کیا یوں کہیں صیام کا زمانہ تھا ایک لحاظ سے، اب کیا ہو گیا؟ فطر کا زمانہ شروع ہو گیا. تو اس وقت کو دخول کو اس نے پا لیا، اس وقت میں داخل ہو رہا ہے، تو اس وقت وہ واجب ہو جائے گا بھائی. والفطرة نصف صاع من بر او صاع من تمر او زبیب او شعیر. اور بھائی صدقہ فطر کیا ہے؟ فطرت یہ صدقہ فطر کو کہتے ہیں بھائی فطر. والفطرة اور صدقہ فطر جو ہے نصف صاع من بر، نصف صاع ہے گندم میں سے. ہر فرد کی طرف سے کتنا دے دے گا؟ نصف صاع گندم دے دے گا، یا اس کے بقدر پیسے دے دے. او صاع من تمر، یا کیا کرے؟ ایک صاع کھجور میں سے. او زبیب، یا ایک صاع
کشمش میں سے، او شعیرین یا 1 صاع جو۔ گندم کے حساب سے دینا چاہتا ہے تو نصف صاع کا اعتبار کریں گے، یہ ہے صدقہ فطر بھائی، تو نصف صاع گندم دے دے یا اس کی جو قیمت بنتی ہے وہ دے دے۔ اور کھجور، کشمش یا جو میں سے دینا چاہتا ہے تو پھر ہر فرد کی طرف سے کتنا دے گا؟ 1 صاع دے گا بھائی، 1 صاع۔ تو 1 صاع دے دے یا ان کے برابر جو قیمت بنتی ہے ان کی وہ دے دے بھائی۔ وَالصَّاعُ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ۔ اچھا بھائی اب صاع کی بات آ گئی، صاع کتنا ہے وہ مقدار بتانے لگے، کہتے ہیں وَالصَّاعُ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ۔ اچھا بھائی یاد رکھیے صاع 3 قسم کے ہیں بھائی، 3 صاع رائج تھے عرب میں بھائی، 3 صاع۔ ایک صاع ہاشمی کہلاتا ہے بھائی، یاد رکھنا قیمتی بات ہے، آگے آپ کے کام آتی رہے گی۔ صاع ہاشمی، صاع ہاشمی یہ برابر ہوتا ہے 32 رطل کے، 32 رطل۔ دوسرا ہے صاع حجازی، حجازی ہا بھائی حقے والی جیم الف زا ہے آگے زا یا صاع حجازی، یہ 5 رطل اور ثلث رطل کے برابر ہے، یہ 5 رطل اور ثلث رطل کے برابر ہے۔ لکھ لیا بھائی؟ اچھا تیسرا ہے صاع عراقی، صاع عراقی یہ برابر ہے 8 رطل کے، 8 رطل کے۔ صاع لکھ لیے بھائی، پہلا صاع کون سا ہے؟ صاع ہاشمی، یہ کتنے رطل کا ہے؟ 32 رطل کا، یہ تو بہت بڑا صاع ہے بھائی۔ دوسرا ہے صاع حجازی، یہ کتنا ہے؟ 5 رطل اور ثلث رطل، یعنی تیسرا حصہ رطل کا بھائی، تو یہ چھوٹا ہے صاع بھائی سب سے۔ اور تیسرا کیا ہے؟ صاع عراقی جو برابر ہے 8 رطل کے۔ اور یاد رکھیے یہی صاع حنفی ہے بھائی، ہمارے نزدیک یہ صاع ہے بھائی۔ دراصل علماء کا اختلاف ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا صاع کون سا تھا بھائی، صاع حجازی تھا یا صاع عراقی تھا؟ تو ہمارے نزدیک عند الاحناف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو رائج مدینہ میں صاع تھا وہ کیا تھا؟ صاع عراقی تھا بھائی، جو کہ 8 رطل کے برابر ہے، جو کہ 8 رطل کے برابر ہے۔ تو یہ صاع عراقی کیا ہے مولانا؟ صاع حنفی بھی ہے، یعنی احناف کے نزدیک یہ ہے وہ صاع کی مقدار جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صاع کی تھی بھائی۔ یہ یاد رکھیے کتنا بنا؟ 8 رطل، اور یہ بنتا ہے 8 رطل برابر ہیں بھائی 270 تولے کے برابر ہے، 8 رطل برابر ہیں 270 تولے کے۔ تو ایک سیر میں کتنے تولے ہوتے ہیں بھائی؟ ایک سیر میں یاد رکھنا 80 تولے ہوتے ہیں، ایک سیر میں 80 تولے۔ 1 کلو رائس ہے یہاں، 1 سیر رائس ہے ہمارے ہاں بھائی، لیکن کلو ذرا زیادہ ہوتا ہے، سیر تھوڑا کم ہے اس سے، کلو تقریباً 6 تولے کے لگ بھگ تقریباً اس سے زیادہ ہوتا ہے۔ تو سیر جو ہے وہ 80 تولے کا ہے، تو یہ 270 تولے ہیں، کتنے سیر بنیں گے بھائی؟ جی ہاں، یہ دیکھو 80 سے تقسیم کرو 8 یہ 24، 204، 3 سیر پورے بن گئے، اور 30 تولے ہیں، یہ 30 تولے 6 چھٹانک بن جاتے ہیں، یعنی 1.5 پاؤ بھائی، 1.5 پاؤ۔
3 سیر اور 6 چھٹاں کے، یوں کہو 3 سیر 1.5 پاؤ، یہ ایک صاع حنفی کی یا صاع عراقی کی مقدار ہے۔ صورت سمجھ میں آ گئی بھائی؟ اور کتنا صاع دینا ہے بھائی؟ گندم میں سے دیں گے تو کتنا دیں گے؟ نصف صاع، اس کو نصف کر لیں گے اس کا، وہ گندم میں سے دیں گے، اور اگر کھجور، زبیب یا شعیر میں سے دینا ہے تو پھر پورا صاع دینا پڑے گا بھائی۔ تو دیکھیے کہتے ہیں وَالصَّاعُ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَمُحَمَّدٍ رَحِمَهُمَ اللَّهُ 8 أرطال بالعراقی، اور صاع جو ہے طرفین رحمہم اللہ کے نزدیک 8 رطل ہیں عراقی، 8 رطل ہیں عراقی، 8 عراقی۔ وقال ابو یوسف 5 أرطال وثلث رطل، اور امام ابو یوسف رحمہ اللہ فرماتے ہیں 5 رطل اور ثلث رطل ہے۔ معلوم ہوا بھائی طرفین کے نزدیک کون سا صاع مراد ہے؟ صاع عراقی، اور امام ابو یوسف رحمہ اللہ کے نزدیک صاع حجازی۔ بھائی بتلانی دے 5 رطل اور ثلث رطل، تو یہ کون سا صاع ہوا؟ صاع حجازی۔ تو ان کے نزدیک یہ صاع ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ بعض فقہاء کرام نے لکھا ہے بھائی کہ بھئی صاع کی مقدار میں ہمارے تینوں ائمہ میں کوئی اختلاف نہیں۔ طرفین نے جو فرمایا 8 رطل مراد ہیں، اور امام ابو یوسف رحمہ اللہ نے جو فرمایا 5 رطل اور 5 رطل والا صاع، کہتے ہیں کہ یہ دونوں دراصل ایک ہی مقدار تھے، کیونکہ امام ابو یوسف رحمہ اللہ نے جو رطل جس کے ذریعے ماپا وہ دوسرا رطل تھا، اس عام رطل سے بڑا تھا بھائی۔ کیا تھا؟ تو جب رطل بڑا تھا تو چھوٹے رطل اس صاع کے اندر آتے تھے 8، اور یہ بڑے کتنے آئے؟ 5 رطل اور ثلث رطل بھائی۔ تو صاع دونوں کا برابر ہے، یہ بھی بعض فقہاء نے لکھا ہے بھائی، بعض علماء نے۔ وَوُجُوبُ الْفِطْرَةِ يَتَعَلَّقُ بِطُلُوعِ الْفَجْرِ الثَّانِي مِنْ يَوْمِ الْفِطْرِ، اور یہ صدقہ فطر کا وجوب جو ہے اس کا یہ متعلق ہے فجر ثانی کے طلوع ہونے سے ساتھ بھائی۔ یہ کس سے متعلق ہے بھائی؟ آپ نے پڑھا تھا ایک فجر اول ہے، ایک فجر ثانی۔ فجر اول کو کیا کہتے ہیں؟ صبح کاذب، اور فجر ثانی کو کیا کہتے ہیں؟ صبح صادق۔ میں نے بتلایا تھا فجر کے وقت سے کچھ قبل آسمان کے پر مشرق کی طرف ایک روشنی پھیلتی ہے، ستون کی صورت میں اوپر کی طرف جاتی ہوئی نظر آتی ہے، یہ کیا کہلاتی ہے؟ فجر کاذب کہلاتی ہے۔ اور اس کے چند منٹ کے بعد پھر یہ روشنی چند سیکنڈ رہتی ہے، پھر ختم ہو جاتی ہے، چند منٹ رہتی ہے پھر ختم ہو جاتی ہے، پھر اس کے چند منٹ بعد بھائی پھر روشنی پھیلتی ہے افق پر مشرق کی جانب، اور یہ پورے افق پر پھیلی ہوئی ایسا پھیلتی ہے، بڑھتی چلی جاتی ہے بھائی۔ وہ کیا ہے؟ فجر صادق۔ تو فجر صادق مراد ہے۔ تو میں نے بھی بتلایا تھا یہ کب واجب ہوگا صدقہ فطر؟ جب کون سا زمانہ پالے؟ فجر ثانی یعنی صبح صادق کو پالے۔ وہی بتلا رہے ہیں کہ وجوب فطر یعنی صدقہ فطر کا جو وجوب ہے وہ متعلق ہے فجر ثانی کے طلوع کے ساتھ، من یوم الفطر، کس دن؟ یوم الفطر یعنی عید الفطر کے دن۔ فمن مات قبل ذلك لم تجب فطرته، پس جو شخص مر گیا اس سے پہلے تو اس کا صدقہ فطر واجب نہیں ہے بھائی۔ ومن اسلم او ولد بعد طلوع الفجر لم تجب فطرته، اور جو مسلمان ہوا یا پیدا ہوا طلوع فجر کے بعد پیدا ہوا، لم تجب فطرته، تو اس پر بھی کبھی صدقہ فطر اس پر بھی واجب نہیں ہے بھائی۔ والمستحب ان يخرج الناس الفطرة يوم الفطر قبل الخروج الى المصلى، اور مستحب یہ ہے کہ نکالیں لوگ بھائی صدقہ فطر کو عید کے دن عیدگاہ، مصلی عیدگاہ جانے سے پہلے بھائی۔ عیدگاہ جانے سے پہلے کیا کر دینا چاہیے؟ صدقہ فطر ادا کر دینا چاہیے، فقراء وغیرہ کو دے دینا چاہیے بھائی۔
فَإِن قَدَّمُوهَا قَبْلَ يَوْمِ الْفِطْرِ جَازَ، پس اگر اس کو مقدم کر دیا عید الفطر کے دن سے پہلے جازا، تو یہ بھی جائز۔ بھئی ایک آدمی ہے، وہ مالدار ہے، وہ کیا کر دیتا ہے، عید کے دن سے پہلے صدقہ فطر دینا چاہتا ہے، تو کیا ادا ہو جائے گا یا ادا نہیں ہوگا؟ کیا کہتے ہیں، ادا ہو جائے گا، اس لیے کہ صدقہ فطر کن کی طرف سے دیا جاتا ہے؟ افراد کی طرف سے، اور وہ افراد اس وقت موجود ہیں تو ان کی طرف سے دے دیں۔ وَإِنْ أَخَّرُوهَا عَنْ يَوْمِ الْفِطْرِ، اور اگر اس کو مؤخر کر دیا یوم عید الفطر کے دن سے، ایک آدمی نے عید الفطر کے دن نہیں دیا، بھائی سستی کی، کوتاہی کی، تو کیا بعد میں معاف ہو جائے گا؟ کہتے ہیں نہیں بھائی، جب بھی دینا پڑے گا، یہ ساقط نہیں ہوتا تو دینا پڑے گا، چاہے تاخیر سے کیوں نہ دے بھائی۔ تو سمجھیں تاخیر کی صورت میں گناہگار ہوگا۔ وَإِنْ أَخَّرُوهَا عَنْ يَوْمِ الْفِطْرِ، اور اگر اس کو مؤخر کیا عید الفطر کے دن سے، لَمْ تَسْقُطْ، تو پھر بھی یہ ساقط نہیں ہوگا۔ وَكَانَ عَلَيْهِمْ إِخْرَاجُهَا، اور واجب ہے ان پر اس کا نکالنا، یعنی پھر بھی یہ واجب ہوگا، چاہے بعد میں کیوں مؤخر ہی کیوں نہ کر دے، بعد میں بھی دینا ہی پڑے گا بھائی۔ چلیے بس مولانا، هذا هو المرام، واللہ اعلم بحقیقت الکلام۔